جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس کے اندر ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم میں ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو دوسرے مسلمان بھائی کا اس کی تکلیف کو محسوس کرنا اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے، اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور کسی کی تکلیف، کسی کے درد، کسی کی پریشانی پہ پہنچ کے اس کے ساتھ تسلی امیز باتیں کرنا، اس کو حوصلہ دینا، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت ہر مسلمان کے اوپر ایک دینی اخلاقی فرض بنتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم سنت بھی ہے۔ کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کے پاس جاتے اور اس کو جا کے 4 چیزوں کی تلقین کرتے۔ وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلے صبر کی تلقین کرتے، تسلی دیتے، ثواب کی امید رکھنے کی بات کرتے، اور پھر اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے پاس جا کے تکلیف میں اس کے ساتھ تعزیت کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ایسا سبز لباس پہنائیں گے کہ اس کے اوپر رشک کیا جائے گا، اس کی قسمت کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر اور اس کی خوش قسمتی اور خوش بختی کے اوپر فخر لوگ محسوس کریں گے، اور فخر کیا جائے گا کہ کیا کہنے دنیا کے اندر تو نے ایسا کون سا شاندار کام کیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر خوبصورت لباس سے نوازا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی کا بچہ فوت ہو گیا، آپ اس کے پاس گئے، فعزاہ علیہ، تو آپ نے اس کی تعزیت کی اور فرمایا کہ کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ تم اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے، یا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ جب تم کل قیامت والے دن جنت میں جاؤ گے تو جنت کے دروازے پہ آپ کا بیٹا آپ کا استقبال کرے گا، آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تعزیت کرنا ایک دینی فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد شہید ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مجھے اٹھایا، میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اللہ جعفر کی اولاد میں سے اس کا جانشین بنا دے۔ لیکن تعزیت کرتے وقت تسلی کا دامن ہاتھ میں رکھنا ہے۔ کسی کے دکھ پہ پہنچ کے واویلا کرنا، نوحہ کرنا، آوازیں کسنا، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت والی باتیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے پاس تعزیت کے لیے جانا اور وہاں پہ بیٹھے رہنا، اور جو ہے وہ بار بار ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا اور کھانے پینے کا اہتمام کرنا، یہ بھی شریعت کے منافی ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام سے یہ روایات ملتی ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کسی میت والے گھر میں جا کے وہاں پہ تا دیر بیٹھنے کو، کھانا کھانے کو اور لمبی مجلس کرنے کو بدعات سمجھتے تھے، منکرات میں سے سمجھتے تھے۔ اللہ ہمیں تعزیت کرنے کی اور سنت کے مطابق تعزیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔